اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بلدیاتی اداروں کی، بلدیاتی الیکشن کی، کہ بلدیاتی اداروں اور بلدیاتی الیکشن کا قانون کیا ہے اور ہمارے آئین میں کس قدر اور کس طریقہ سے صوبائی حکومتوں کو جو ہے وہ آئین کے ذریعے پابند کیا گیا ہے کہ وہ بلدیاتی اداروں کو قائم کریں اور اس کے الیکشنز کروائیں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں جو سسٹم چل رہا ہے پارلیمانی نظام کا یا صدارتی نظام چلتے رہے ہیں، بلدیاتی ادارے جو ہیں ان کو ایک پرماننٹ حیثیت حاصل نہیں ہو سکے۔ اب اس میں کئی سیاسی وجوہات بھی شامل ہیں، اس پہ ہم بعد میں آئیں گے، لیکن پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آئین میں کہاں پہ اور کیسے جو ہے آئین پاکستان 1973 میں اس بلدیاتی اداروں کے قیام کی بات کی گئی ہے، اور بلدیاتی اداروں کے قیام کے سلسلے میں اور جو معاشی، انتظامی اور دیگر جو ایڈمنسٹریٹو ذمہ داریاں ہیں وہ مقامی نمائندوں کو دینے کا صوبائی حکومتوں کو پابند کیسے کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو 1973 کے آئین کا آرٹیکل 32 ہے، اور اس کے جو آرٹیکل کی ہیڈنگ ہے وہ ہے کہ پروموشن آف لوکل گورنمنٹ۔ اب اس آرٹیکل 32 میں جو ہے وہ یہ ایک قدغن لگائی گئی ہے یا ایک پابندی لگائی گئی ہے کہ وہ پابندی ریاست پہ لگائی گئی ہے، یعنی اس میں دو طرح کی حکومتیں ہوتی ہیں، حکومت علیحدہ چیز ہوتی ہے، ریاست علیحدہ چیز ہوتی ہے۔ تو آرٹیکل 32 میں جو ہے وہ ریاست کی بات کی گئی ہے، اور ریاست کو ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور بڑے جو ہے کلیئر کٹ قانون کی صورت میں کہ ریاست جو ہے وہ بلدیاتی اداروں کی، ایسے بلدیاتی اداروں کی حوصلہ افزائی کرے گی، ایسے ادارے قائم کرے گی، ان کے قیام میں حوصلہ افزائی کرے گی جو لوکل نمائندوں پر مشتمل ہوں گے، اور لوکل نمائندے جو ہے لوکل ایریا سے اس میں منتخب ہوں گے، اور اس میں خواتین اور کسانوں اور ورکر کو بھی خصوصی نمائندگی دی جائے گی۔ ایسے بلدیاتی اداروں کی ریاست جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرے گی۔ یہ ہے آرٹیکل 32 کے الفاظ، اور اس طرح سے یہ آئین پاکستان کے الفاظ ہیں، اور اس میں الفاظ شیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ شیل کا لفظ جہاں بھی قانون میں آتا ہے، کسی پروویژن میں آتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لازمی ہے، اس میں کوئی ثوابدید نہیں ہے ریاست کے پاس کہ آپ جب چاہیں کرا لیں، جب چاہیں نہ کرائیں۔ اسٹیٹ شیل انکریج لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز composed of elected representatives۔ تو یہ الفاظ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آرٹیکل 32 جو ہے وہ ریاست کو پابند کرتا ہے لفظ شیل کے ذریعے، اور اس کی ورڈنگ بتا رہی ہے کہ یہ ایسا قانون ہے جس میں ریاست اپنی مرضی نہیں کر سکتی، بلکہ یہ آئین اسے پابند کر رہا ہے ایسے اداروں کے قیام کا اور ان کی حوصلہ افزائی کا۔ یہ تو ہے بنیادی چیز جو ریاست پہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے بلدیاتی اداروں کے حوالے سے۔ اب دوسرا جو آرٹیکل اس زمرے میں ہے، اس بلدیاتی اداروں اور بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے، وہ ہے 140A۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ہر صوبہ جو ہے وہ بذریعہ قانون سازی جو ہے ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے بنائے گا اپنا، اور وہ سیاسی، انتظامی اور معاشی، فنانشیل ذمہ داریاں جو ہے وہ لوکل نمائندے جو ریپرزینٹیٹیوز ہوں گے لوکل گورنمنٹ کے، ان کو دی جائیں گی۔ یہ 140A آرٹیکل کا سب آرٹیکل 1 ہے، یعنی سیاسی، انتظامی اور معاشی ذمہ داریاں جتنی بھی لوکل گورنمنٹ کی ہوں گی، وہ ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم صوبہ بنائے گا،
اور یہ معاشی، سیاسی اور انتظامی جو ذمہ داریاں ہیں یہ ان بلدیاتی اداروں کی ہوں گی، وہ چلائیں گے، اور اس طرح سے عوام پہ یہ سسٹم جو ہے وہ ڈیوالو کرے گا، اور عوام کو اختیارات تفویض کیے جائیں گے۔ اور یہاں بھی جو ہے لفظ شل کا استعمال ہوا ہے، یعنی اس میں بھی کوئی ثوابدید نہیں صوبوں کے لیے چھوڑی گئی کہ صوبے جو ہیں وہ کرائیں یا نہ کرائیں، بلکہ پابند کیا گیا ہے۔ اور یہ آئین کے آرٹیکلز کی میں بات کر رہا ہوں، یہ سادہ قانون کی بات نہیں کر رہا۔ یہاں پہ تھوڑا سا ضمناً میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آئین میں جو چیز لکھی ہوئی ہے اور جو سادہ قانون میں، جو دوسرے قوانین میں جو چیز لکھی ہوئی ہے، اس میں فرق ہے۔ آئین جو ہے وہ سپریم لا ہے، آپ کی سپریم لا آف لینڈ ہے، اور جو دوسرے قوانین ہیں وہ آرڈنری لاز آف لینڈ ہیں، وہ معمولی ہیں، یہ سپریم لا ہے۔ تو یہ آپ کا سپریم لا بلدیاتی اداروں کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اب اسی 140A کا سب آرٹیکل 2 ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ الیکشن ٹو دا لوکل گورنمنٹ شیل بی ہیلڈ بائی دی الیکشن کمیشن آف پاکستان، کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے جو ہے وہ الیکشن کروائے گا۔ شیل کا لفظ شیل بی ہیلڈ، پھر یہاں پہ لفظ شیل کا استعمال کر کے اس بات پہ زور دیا گیا ہے۔ قانون کی زبان میں لفظ شیل استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں پہ کسی اتھارٹی کے لیے اختیارات بقایا نہ چھوڑے جا رہے ہوں، بلکہ واضح کر کے پابند کیا جا رہا ہو، اور اس پہ زور دیا جانا جہاں پہ کسی چیز پہ مقصود ہو، وہاں پہ شیل کا لفظ استعمال آتا ہے۔ تو یہ تو ہے آئین میں موجود بلدیاتی اداروں اور بلدیاتی الیکشن کے بارے میں جو پروویژنز آئین ہمارا کیا کہتا ہے۔ اب ذرا سیاسی سیناریو پہ بات کر لیتے ہیں کہ بلدیاتی ادارے ہمیشہ، آپ نے ترقی یافتہ قوموں کو دیکھا ہے، یورپ کو دیکھ لیں یا مغربی جو حکومتیں ہیں، ریاستیں ہیں، ان کو دیکھیں، بلدیاتی ادارے ہی لوکل ڈیولپمنٹ کی جو ہے وہ ایک ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ مقامی طور پہ فائنانس اپنی وہ خود چلاتے ہیں، ترقی کی جو جتنی ہوتے ہیں گرانٹس اور فنڈز، بجٹ وغیرہ، انہی کے ذریعے جو ہے خرچ کیے جاتے ہیں۔ اور وہ بلدیاتی ادارے جو ہے لوکل نمائندے، عوامی نمائندے، جن کو جو گراس روٹ لیول کے پاکستانی نمائندے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب پاکستان میں مسئلہ اکثر یہی رہتا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ جس پارٹی کی حکومت بھی ہو، وہ بلدیاتی الیکشن سے کتراتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سمپل سی بات ہے، اگر کسی کے پاس اختیارات ہوں تو وہ چاہے گا نہیں کہ دوسرے ادارے کے پاس جائے۔ یہاں بھی یہی سیم بات ہے۔ آپ کے جو پارلیمنٹیرینز الیکٹ ہوتے ہیں، ایم پی ایز، ایم این ایز، آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ وہ آپ کو فلاں چیز کی گرانٹ دے رہے ہیں، روڈز کی گرانٹ دے رہے ہیں، گلیوں کی دے رہے ہیں، سیوریج کی دے رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے واٹر سپلائی کی اسکیمیں وہ دے رہے ہیں۔ اور پارٹی کو اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پارٹی کو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ایک ایم پی یا ایم این اے آپ کو گرانٹس دیتا ہے تو نیکسٹ آپ اس کو منتخب کرتے ہیں اس کی پرفارمنس کی بنیاد پہ۔ پھر وہ پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب وہ بندہ الیکٹ ہو جاتا ہے جس نے وہ سارے فنڈز وغیرہ لگائے ہوتے ہیں، تو اگلے الیکشن میں اس میں وزارت عظمیٰ کے لیے یا وزارت اعلیٰ کے لیے اس کو ایک ووٹ مل جاتا ہے، تو وہ ان کے ذریعے پھر حکومتیں بناتے ہیں۔ اچھا، اب بلدیاتی ادارے کہ یہ سمپل سا قانون بڑا شارٹ سا موجود ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس آئین میں جو ہے وہ کتنی ترامیم ہوئی ہیں آج تک، اور تقریباً اس میں سیاستدانوں نے یا پارلیمنٹیرینز نے اپنے مقاصد کے لیے ہر قسم کی جو ہے وہ ترمیم کی ہے۔ آج تک اس آئین میں سمپل ایک چیز ایڈ کرنی تھی کہ جہاں پہ الیکشنز ٹو دا لوکل گورنمنٹ شیل بی ہیلڈ بائی دی الیکشن کمیشن آف پاکستان، یہ الفاظ لکھے جا سکتے تھے۔ تو یہاں پہ آفٹر ایوری 5 ایئرس بھی لکھا جا سکتا تھا کہ ہر 5 سال بعد، تو یہ پابند ہو جاتے اور ادارے ہمیشہ کے لیے ہر سال 5 سال کے بعد ادارے منتخب ہوتے، اور یہ چیز ختم ہو جاتی کہ حکومتیں اپنی مرضی کے مطابق بلدیاتی ادارے چلائیں یا نہ چلائیں، اور اپنی سیاسی فائدے کے لیے بلدیاتی ادارے جو کہ حقیقی نمائندے ہوتے ہیں عوام کے، ان کو ختم نہ کرتے۔
اب آپ نے آج کل جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے وہ سنا بھی ہوگا کہ پارلیمنٹ میں اسپیکر کے انتخابات سے لے کے اسمبلی کے انتخابات، جنرل الیکشن، صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن، ہر چیز، وزیر اعلیٰ کا الیکشن، اس کا ایک ڈیٹیل پروسیجر دیا گیا ہے کہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، 60 دن کے اندر ہوگا، 90 دن کے اندر ہوگا، اسمبلی ڈیزالو ہونے کے 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے یا 60 دن کے اندر ہوں گے، مختلف صورتوں میں یہ آئین میں فکس کر دیا گیا ہے ایک پیریڈ۔ بلدیاتی اداروں کے بارے میں یہ ایسا سسٹم کیوں نہیں فکس کیا جاتا؟ بلدیاتی اداروں کے بارے میں سمپل سی بات ہے، آپ یہ بھی فکس کر دیں کہ جب بھی کوئی بلدیاتی ادارہ ختم ہوگا تو اس کے 90 دنوں بعد یا 120 دنوں بعد یا 60 دنوں بعد الیکشن لازمی ہوں گے بلدیاتی اداروں کے۔ بلدیاتی ادارے پھر منتخب ہوں گے اور وہ اپنی مدت پوری کریں گے، یا پھر ان کا جو سسٹم ہوتا ہے عدم اعتماد کا، یہ جو جیسے حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں ان کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک پروسیجر الیکشن کا بیان کیا جا سکتا تھا۔ یہی کٹ کاپی پیسٹ جو پروسیجر انہوں نے یہاں پہ الیکشن اسمبلیوں کے لیے مہیا کیا ہوا ہے، یہی لکھ سکتے ہیں ایک ترمیم کے ذریعے کہ جناب ہر جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ 4 سال یا 5 سال اپنی مدت پوری کریں گے۔ جب مدت پوری ہوگی 4 سال بعد یا 5 سال بعد جو ہے دوبارہ جب ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو 120 دن بعد یا 60 دن بعد یا 90 دن بعد ان کے اندر الیکشن لازمی ہوں گے، لیکن آج تک کسی نے یہ کاوش نہیں کی۔ یہ تھا مقامی ڈیولپمنٹ اور علاقائی ترقی کے لیے اہم چیز ہے جو سیاست دانوں کے لیے اہمیت نہیں رکھتی، لیکن یہ قانون میں ایک ایسی ایک لیکیونہ چھوڑا گیا ہے بلدیاتی الیکشن کے بارے میں اور بلدیاتی نمائندوں کے بارے میں، جس سے یہ لوگ فائدہ اٹھا کے 5 سال تک 6 سال تک بلدیاتی الیکشن نہیں کرواتے، اور اس کا نقصان عوام کو ہوتا ہے، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ خالصتاً کوئی بھی پارٹی ہو، سیاسی پارٹی وہ اٹھاتی اس طرح ہے کہ ایم پی ایز اور ایم این ایز کے ذریعے وہ اپنے پیسے استعمال کرتے ہیں، فنڈز استعمال کرتے ہیں، اور وہ فنڈز جو استعمال ہوتے ہیں پھر انہی کے ذریعے وہ ایم پی ایم این ایز دوبارہ منتخب ہوتے ہیں، پھر وہ دوبارہ ان لیڈران کو جو ہے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ منتخب کرتے ہیں۔ تو یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے آئین میں الیکشن بلدیاتی اداروں کے قیام کا پابند کیا گیا ہے، الیکشن کا بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کرائے گا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کب کرائے گا، مدت کتنی ہوگی، اور اس مدت کے بعد کتنے دنوں بعد الیکشن کے پابند کریں گے۔ تو یہ جان بوجھ کر ایک کمی چھوڑی گئی ہے۔ تو یہ سینیریو ہے بلدیاتی اداروں کے حوالے سے۔ بلدیاتی ادارے مضبوط ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں تو وہ معاشرے جو ہے ہمیشہ ترقی کرتے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اگر پوری دنیا میں بلدیاتی نمائندوں کے ذریعے ہی فنڈز اور اختیارات اور ترقی کی جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو کمنٹ کر کے ضرور آپ اس میں جو ہے پارٹیسپیٹ کیا کریں ہماری ویڈیو میں۔ تو آخر میں یہی کہوں گا کہ بلدیاتی ادارے کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان اپنی پارٹی مفادات اور اپنی وزارت عظمیٰ اور وزارت اعلیٰ کو جو ہے پروموٹ کرنے کے لیے اور سپورٹ کرنے کے لیے ایم پی ایز اور ایم این ایز کے ذریعے جو ہے وہ بلدیاتی فنڈز وغیرہ خرچ کرتے ہیں، جبکہ حقیقی نمائندے جو بلدیاتی نمائندے ہوتے ہیں تحصیل لیول کے ہوں، میونسپل کمیٹی کے ہوں، یونین کونسل کے ہوں، جن کو اصل مسائل کا پتہ ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں جو آئین کہتا ہے کہ ان کو اختیارات دو، ان کو اختیارات جان بوجھ کر آج تک نہیں دیے گئے، نہ ہی اس سلسلے میں آئین میں ترمیم کر کے جو ہے وہ پیریڈ فکس کیا گیا ہے۔ اب جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ بنیادی طور پہ آئین نے ریاست کا یہ صرف یہ ذمہ داری رکھی گئی ہے کہ وہ ان کا جو ہے قیام کرے گی اور ان میں اداروں کو قائم کرے گی، لیکن آگے جو ہے وہ صوبائی اسمبلیوں اور یا صوبائی حکومتوں پہ یہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ کیا قانون اپنے صوبے کے بارے میں بناتی ہیں۔ اب یہاں پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ صوبوں پہ یہ اختیار تو چھوڑ دیا جاتا کہ وہ کون سا نظام اپنے لیے منتخب کرتے ہیں، لیکن ریاست پہ یہ ذمہ داری ضرور عائد کی جاتی اور ساتھ میں ٹائم پیریڈ فکس کر دیا جاتا کہ ہر 5 سال بعد یہ انتخاب ہوگا، اور جب یہ اسمبلیاں یا یہ جو کونسلز بنیں گی یا یہ یونین کونسل یا کمیٹیاں بنیں گی یا میئرشپس بنیں گی، یہ جب اپنا مدت پوری کریں گی تو اس کے مخصوص وقت 3 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد جو ہے دوبارہ الیکشن لازمی ہوں گے۔ تو صوبوں کو اس حد تک اختیار دینا کہ وہ اپنا نظام خود بنائیں یہ تو درست ہے، لیکن ریاست کو اس آئین میں ترمیم کر کے ایک ٹائم پیریڈ اور فریم فکس ضرور کرنا چاہیے جس طرح اسمبلیوں کا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو جو ہے پسند آئی ہوگی
اور ہماری ویڈیو دیکھتے رہیے اور لائک بھی کریں، دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں۔